انہوں نے ایک سوال کے اندر حلالہ کا ذکر کیا ہے، تو کیا یہ حلالہ اسلامی نقطہ نظر میں جائز ہے؟ حلالہ کے بارے میں ایک بات سمجھیں کہ حلالہ کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، کوئی شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا بھی حلالہ کراؤ۔ پہلے میں آپ کو حلالہ کیا ہے یہ بتاتا ہوں، پھر حلالے کا طرز بتاتا ہوں جو قرآن کریم اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کہ سنو، اگر خاوند نے تیسری طلاق مغلظہ دے دی، کیونکہ الطلاق مرتان، دو طلاقیں پہلے گزر گئی ہیں جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، رب نے ایک صورت بیان کی ہے، حکم اور آرڈر نہیں ہے، امر نہیں ہے، ایک صورت بیان کی ہے کہ اگر اس بیوی کا کہیں اور نکاح ہو گیا عدت گزرنے کے بعد اور پھر خدا نخواستہ وہاں سے طلاق ہو گئی تو عدت گزرنے کے بعد یہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، یہ صورت ہے۔ آج کل لوگوں نے حلالہ سمجھ لیا ہے، ہاں جی میری بیوی کو طلاق ہو گیا تو اس سے نکاح کر لے جی، 500 پکڑ صبح میری بیوی کو فارغ کر دینا، ہاں جی یہ التیس المستعار، کرائے پہ لیا ہوا جانور ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس سے 100% محفوظ رہیں، یہ حلالے نہیں ہیں۔ اس طرح کے آج کل حرامیں شروع ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان حراموں سے محفوظ فرمائے۔ پتہ نہیں لوگوں نے حلالہ کو کیا سمجھ لیا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات مزید بھی کروں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ طلاق خاوند دیتا ہے، غلطی خاوند کرتا ہے تو سزا بھی خاوند کو ملے، حلالہ کرانا ہے تو اس کا کراؤ، لڑکی کا کیوں کرا رہے ہو؟ یہ تو عورت کو سزا دے رہے ہیں نہ کردہ گناہ کی۔ اصل میں سمجھنے میں تھوڑی سی کمی ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے، تدبر کی جائے تو اس کا جواب بڑا آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے۔ وہ کیا ہے؟ حلالہ عورت کرا رہی ہے، کیوں؟ کہ میں اپنے خاوند کے پاس لوٹوں۔ کیوں لوٹ؟ تجھے کس نے کہا تو اس کے پاس جا؟ اس ظالم نے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیا ہے طلاق دے کے، اس ظالم نے تجھے استعمال کر کے یوں پھینک دیا جیسے ٹیشو کو پھینکا جاتا ہے، اس ظالم نے تجھے طلاق کر کے خود سے جدا کر دیا ہے، تیرے وفاؤں کو اس نے یہ جواب دیا ہے، تو ایسے ظالم کے پاس جانا چاہتی ہے؟ تو اس عورت کو یہ اللہ پاک نے ایک صورت بتائی ہے، اگر جانا چاہتی ہے تو یہ ہوگا، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ حکم کر رہے ہیں۔ اگر یہ عورت اس کے باوجود بھی اس ظالم کو اختیار کرتی ہے تو پھر یہ اس کی غلطی کی خود اس کو معاملات سزا ہے نا، پھر اس کو خاوند کی غلطی اور عورت کی سزا نہ کہیں۔ اسلام کہتے ہیں 3 طلاق کے بعد عورت جدا ہے، عدت گزارے، جہاں مرضی ہے نکاح کرے، یہ کون سی بات ہے؟ آپ اسی ظالم کے پاس جا کر جاتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، یہ آج کی بات ہے، آج ایک خاتون خانہ تشریف لائی اپنے گھر والوں کے ساتھ اور یوں حلالے کی بات چلی، میں نے کہا میری بہن آپ اسی کے پاس جانا چاہ رہی ہیں؟ میرے بچے ہیں۔ میں نے کہا میری بہن میرے بچے ہیں کا کیا معنی؟ اس ظالم نے کیا سے کیا کر دیا، بالغ ہونے تک بچے تیرے پاس رہیں گے، اس کے بعد ان کو اختیار ہے۔ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ وہ آپ سے بچے کھینچ سکتا ہے؟ کس نے کہا کھینچ سکتا ہے؟ نہ اسلام کھینچنے دیتا ہے، نہ قانون کھینچنے دیتا ہے۔ آپ قانونی چارہ جوئی کریں۔ تو اس سے لوگوں نے حلالے کو بدنام کیا ہوا ہے۔ حلالہ یوں نہیں ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے اسلامی حلالہ اسلامی، اس لیے ہم حلالہ نہیں کہتے، حلالہ شرعیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ آسان اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب طلاق ہو جائے اس عورت کو عدت گزرنے کے بعد دوسرے شوہر سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ہاں اگر بالفرض ان کی آپس میں بن نہ پڑے، ان بن ہو گئی، طلاق ہو گئی تو لوٹ سکتی ہے عدت گزار کے اس کے پاس، ورنہ نہیں۔ تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس یہ حکم ہے اور اس کو کرانا شروع کر دو، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔